السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہم رمضان میں قرآن اپنی زبان میں سمجھنے کے سیشنز میں 19 پارے مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج 20واں پارہ اللہ کے حکم سے ہم مکمل کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم 20واں پارہ۔ کل ہم نے 19ویں پارے میں سورہ نمل پڑھی تھی، آج اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ بس میں 1 منٹ ذرا سا یہ سیٹ اپ دیکھ لوں کہ ہمیں آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا کوئی اس میں ایشو ہے۔ بس اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ 20واں پارہ اللہ کے حکم سے شروعات کریں گے، مکمل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی آپ لوگوں کو بالکل صحیح آ رہی ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم 20واں پارہ سورہ نمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے اس سے ہرے بھرے باغ اگائے۔ تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے پیڑوں کو اگاتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے؟ اور کس نے 2 دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ وہی جو دریا جن کا ایک کا پانی کھارا ہے اور ایک کا پانی میٹھا ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کس نے 2 دریاؤں کے بیچ میں اوٹ بنائی، پہاڑ بنایا، زمین کو کارخانہ بنایا، نہر بنائی اور پہاڑ بنایا، 2 دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی۔ یہ سب کچھ اللہ ہی نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشاں بناتا ہے، جو تم سے پہلے گئے ان کا جانشاں بناتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم غور ہی کرو تو ہی بہت کچھ معاملات صحیح ہو جائیں، لیکن تم بہت کم غور کرتے ہو۔ بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ جو شرکت کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکوں اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ کہہ دو کہ جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم منتہی ختم ہو چکا ہے، بلکہ وہ اس میں شک میں ہیں کہ بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے نہ ماننے والے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت؟ یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ گنہگاروں کا انجام کیا ہوا، اور ان کے حال پر غم نہ کرنا، اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا، مطلب گھبرانا بھی مت۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو، اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور جو باتیں ان کے سینے میں چھپی ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں، تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں کوئی چھپی چیز نہیں مگر وہ روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے، اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ غالب اور علم والا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھو، تم تو کھلے حق پر ہو۔ کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو۔ اب جو مر گئے، جو مردہ ہو گئے، آپ ان کو بات نہیں سنا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ تم نہ مردوں کو بات سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو، کہ جب وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو۔
اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر راستہ دکھا سکتے ہو، تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین میں سے ایک جانور نکلے گا اور وہ تم سے سب کچھ بیان کر دے گا۔ وہ وقت آئے گا جب قیامت کے نزدیک ہوگا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے تو ان کی جماعت بندی کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے لوگوں کو جو اس قرآن کو جھٹلاتے تھے کہ نہیں ہمیں پیدا نہیں ہونا، دوبارہ زندہ نہیں ہونا اور کوئی قیامت ویامت نہیں آئے گی، تو سب کو گروہ گروہ کر کے جماعت کر کے اکٹھا کر دے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہیں تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے حق میں عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں؟ بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن قیامت کا اعلان ہو جائے گا، تو جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ وہ لوگ گھبرا جائیں گے جنہیں اللہ نہیں چاہے گا، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، اور جسے اللہ چاہے گا وہ گھبرائیں گے نہیں۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس دن اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن یہ بادل جو ہیں، یہ پہاڑ جو ہیں، یہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ تو جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس دن گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور ادب کی جگہ بنایا ہے، اور سب چیز اسی کی ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا فرمانبردار رہوں، یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں۔ تو جو شخص سیدھا راستہ اپناتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اپناتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں، اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو بہت جلد اپنی نشانیاں دکھائے گا، تو تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کرتے رہے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ سورہ نمل الحمدللہ پوری ہو گئی ہے۔ اب سورہ قصص آگے انشاءاللہ تعالی ہم کمپلیٹ کریں گے۔ سورہ قصص کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم۔ یہ روشن کتاب کی آیت ہیں۔ اے محمد ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا، اور وہ وہاں کے رہنے والوں کو گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ بے شک وہ فساد پھیلانے والوں میں تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ لوگ ملک میں کمزور کر دیے جائیں۔ ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، اور ان کو پیشوا بنائیں، اور انہیں ملک کا وارث کریں، اور ملک میں ان کو قدرت دیں، اور فرعون اور حامان اور اس کی فوج کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ جب تم کو اس بارے میں کچھ ڈر پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ اب یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ ان کی ماں کو اللہ نے خبر پہنچائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں، جب ڈر ہو کہ فرعون کے لوگ انہیں قتل کر دیں گے تو انہیں دریا میں ڈال دیں، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم انہیں واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور پیغمبر بنائیں گے۔ تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کی وجہ ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غصے کو ظاہر کر دیں۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں، اور اس کی بہن
سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں اس کے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں سے ملانا تھا، تو اللہ نے کیسی پلاننگ کی، سب سے بہتر پلان کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے پلاننگ کی کہ کسی بھی دائی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نہیں پیے، پھر ان کی ماں کو بلائے گا اور انہی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے پیا۔ تو ہم نے اس طریقے سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے رہنے والے بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھو کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرے ان کے دشمنوں میں سے ہے۔ تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی۔ اب یہاں پر کیا ہوا تھا کہ دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے پہلے سے پتا ہے، میں نے کئی بار پڑھ رکھا ہے تو مجھے ان چیزوں کا پتا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، باقی زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی اور دوسری ایک دشمنوں کی قوم کا ایک آدمی دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو آدمی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کو پہنچے اور انہوں نے بیچ میں جب لڑائی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک پنچ اس سامنے والے آدمی کے مار دیا، اور وہ ایک ہی موسیٰ علیہ السلام کے وار سے اس کی موت ہو گئی۔ تو اب یہ قصہ آگے سننے کا ہے، آگے جو ہے تو دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کام تو شیطان کے بہکاوے سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور کھلا بہکانے والا ہے۔ بولے کہ یہ پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، چاہے آپ پیغمبر ہی ہوں، آپ دو لوگوں کی لڑائی میں ایک آدمی کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے قتل کرنے کے لیے مارا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی جان چلی گئی تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے میں آگے کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ مطلب ان دونوں میں جو لڑ رہے تھے اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اب کسی ایسے گنہگار کی مدد کے لیے نہیں جاؤں گا جو لڑائی جھگڑا کر رہا ہو یا ایسا فضول میں لڑ رہا ہو، مددگار نہ بنوں گا۔ غرض یہ ہے کہ صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو یک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، پھر یہ نہیں چاہتے کہ نیکوں میں ہو۔ پھر ایک شخص شہر میں پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، تو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ یہ پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ بتائے۔ اور جب مدین کے پانی کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے چارپائیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی جب تک چرواہے اپنی چارپائیوں کو نہ لے جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں، تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی چلی آئی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کا تم کو بدلہ دیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ ایک لڑکی بولی کہ ابا اس کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم مجھ سے بیاہ دو۔ موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس وعدے پر کہ تم 8 سال میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔
موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ پکا وعدہ ہوا، میں جو بھی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو سمجھوتا کرتے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ مطلب مہر میں انہوں نے 8 سال، اس لڑکی نے 8 سال اپنے والد کی خدمت پہ راضی ہو گئی۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے آگ دکھائی دی، تو اپنے گھر، اب موسیٰ علیہ السلام نے، اب دیکھیے یہ یہاں پر باقاعدہ جو وہ ہوا تھا، قرار ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے جا سکتے تھے، لیکن اسلام میں نکاح کا جو کنسپٹ ہے وہ پاک دامنی قائم کرنا ہے، وہ ایک ذمہ داری، ایک ریلیشن شپ مینٹین کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 4 سال کے لیے نکاح کر لیا، 2 سال کے لیے طلاق چاہنے کے لیے نکاح کر لیا کہ 2 مہینے بعد طلاق دے دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت پوری کرتی تو بھی وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے چلے۔ تو طور کی طرف سے آگ دکھائی دی تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم کچھ تپو۔ انہیں لگا کہ کچھ آدمی ہوں گے جو آگ جلا کے بیٹھے ہیں، تو اس لیے سوچ رہے ہوں گے کہ ان سے راستہ معلوم کر لوں یا آگ میں سے تھوڑی سی آگ لے آؤں تاکہ ٹھنڈ دور ہو۔ جب ان کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک پیڑ میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں اللہ رب العالمین ہوں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو، جب دیکھو کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ مطلب اللہ نے ان سے بات کری، جیسے اللہ نے ان سے بات کری تو وہ ڈر گئے، پھر اللہ نے کہا کہ اپنی لاٹھی ڈال دو، تو انہوں نے لاٹھی ڈال دی تو وہ سانپ کی طرح چلنے لگی، تو وہ بھاگنے لگے اور پیٹ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے آؤ، ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو اور بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور ڈر دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ دو۔ یہ 2 دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ، اور وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج، میری تصدیق کرے، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تو ہماری نشانیوں کی وجہ سے وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، اور تم جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے، تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔ اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت جنت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ یہ درباریوں، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے غارے کو آگ لگا دے اور اینٹ پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے اللہ کی طرف چڑھائی کر دوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق گھمنڈ میں چور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی بدحالوں میں ہوں گے۔ اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم طور کے پشچم کی طرف نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت لمبی بیت گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔ اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی طور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد اللہ کے نبی سے کہہ رہا تم کہیں بھی تو نہیں تھے، یہ باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اور ہم ہی پیغمبر بھیجا کرتے ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو اس کے لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے
چکے ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگے کہ پروردگار تو ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا. مطلب جب ان کے اوپر مصیبت آئے تو وہ کہیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی. کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے اس میں کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں. کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے سوا کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں. مطلب اللہ نے اس بات سے پرہیز نہیں کیا کہ کوئی اور کتاب نہیں، آپ اس سے بہترین کتاب لے آئیے جو ہر معاملے کو اس میں کھول دیتی ہو تو ہم بھی اس کی پیروی کروں. پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور ہم نے ایک کے بعد ایک لگاتار ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے، اور ہم ایک کے بعد ایک لگاتار ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے تاکہ نصیحت پکڑیں. جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے. بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہیں، ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں. ان لوگوں کو 2 گنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہے، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہے. اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں سے خواستگار چاہنے والے، ہم جاہلوں کے چاہنے والے نہیں ہیں. اے محمد تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. یہ چیز اللہ کے نبی کے بھی اختیار میں نہیں تھی کہ وہ جسے چاہیں وہ دین پہ آ جائے. اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، لوگوں کی کوشش کو دیکھ کے، ان کے عمل کو دیکھ کے، ان کی شکر گزاری کو دیکھ کے اللہ ہدایت دیتا ہے. ہدایت والوں کو ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں. یہاں کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کی جگہ ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی دولت کی زیادتی سے اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکان ہیں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے. اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں. اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں. اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ شخص اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے نوازا؟ پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا وہ کہیں گے کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا. تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا. اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے. اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے. اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، تو وہ اس دن خبروں سے اندھے ہو جائیں گے اور آپس میں کچھ بھی پوچھ نہ سکیں گے. لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو. ایمان لانے کے ساتھ اللہ نے ہر جگہ ایک چیز کو جوڑا ہے کہ نیک عمل کیے. نیک عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. ان کو اس کا اختیار نہیں ہے. یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور اونچا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے چنتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نیک ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے.
اور کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بھلا کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کا اندھیرا کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے؟ تو تم کیا سنتے نہیں؟ کہو تو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں، اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکالیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لے گی کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ قارون یہ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ فرعون کو آپ نے سن لیا۔ قارون کا معاملہ یہ ہے کہ قارون بہت دولت والا تھا۔ قارون اتنی دولت والا تھا کہ اس کے جیسا خزانہ، اس کے جیسا دولت کسی کے پاس نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، شاید ان کا رشتہ دار ہی تھا۔ اب یہاں پہ قارون کا کہا، جو آپ نے ایک غزل سنی ہوگی خواب غفلت میں سوتے ہوئے مومنوں، اس میں فرعون، قارون، شداد ان کا ذکر آیا ہے، یہ وہ قارون ہے۔ قارون کی موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر سرکشی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی تھیں۔ مطلب اللہ نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ جو اس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں وہ ایک طاقتور جماعت کے لیے اٹھانا مشکل ہوتی تھیں، اتنی چابیاں ہوا کرتی تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں فساد نہ چاہو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب لوگوں نے ان سے کیا کہا کہ قارون سے لوگوں نے کہا کہ اتراؤ مت، یہ جو خزانہ، یہ جو دولت، یہ سب کچھ جو تمہیں دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے تمہیں، اور جیسے اللہ نے تمہیں دیا ہے ویسے تم دوسرے لوگوں کو بھی دو، دوسرے لوگوں پہ بھی الحمدللہ دوسرے لوگوں پہ بھی خرچ کرو۔ بولا یہ مال مجھے علم کے زور سے ملا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ جو ساری چیزیں مجھے ملی ہیں یہ میرے علم کے زور سے ملا ہے۔ جیسے مان لیجئے میرا بزنس ہے اور مجھ سے کوئی کہے بھئی یہ تو سب تمہیں اللہ نے دیا ہے، میں کہوں نہیں یہ تو میری نالج ہے، میری بزنس ٹیکٹکس ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہ چیز ملی ہے۔ مان لیجئے میں انڈین ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا، IPL کھیل رہا ہوں، تو لوگوں نے کہا یار یہ جو بولنگ کراتے ہو یا یہ جو بیٹنگ کرتے ہو تم، یہ تمہیں اللہ کے حکم سے ہے بھائی، لوگوں سے اچھے سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور میں کہوں نہیں یہ تو بولنگ تو میرا ہے نا بھائی، محنت میں نے کی ہے نا، یہ بیٹنگ تو میری ہے نا بھائی، محنت تو میں کرتا ہوں نا، تو ان چیزوں پہ یا میں جیت جاؤں، میں MLA بن جاؤں، MP بن جاؤں، تو میں کہوں کہ بھائی میں نے پیسہ خرچ کیا ہے جب جا کے میں جیتا ہوں۔ تو ہمیں ہر حال میں یہ سمجھنا چاہیے کہ دینا اور لینا اللہ کے لیے اس سے بھی جلدی کا کام ہے، ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بولا یہ مال مجھے میرے علم کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے طاقت میں بڑھ کر اور جمعیت میں زیادہ تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو ایک دن قارون بڑی سجاوٹ اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طلب اب دیکھیے، یہ چیز آپ کو بہت زیادہ دھیان سے سننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہوا تھا یہ آپ اور میں اپنی زندگی میں آئے دن کرتے ہیں، آئے دن ہم اس غلطی کو کرتے ہیں۔ سنیے، جب قارون اپنی قوم کے سامنے نکلا بڑی سجاوٹ اور ٹھاٹ باٹ اور اپنے مطلب زبردست قافلے کے ساتھ ٹھاٹ باٹ دکھاتا ہوا نکلا، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے۔ ارے اللہ، کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملتا، یہ جیسے MP صاحب کو ہے، جیسے MLA صاحب کو ہے، جیسے فلاں صاحب کو ہے، ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا۔ وہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے یار، قسمت والے تو یہ ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا اب
دوسرے لوگ کون تھے؟ جن کو علم دیا گیا تھا۔ وہ کیا بولے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیک لوگوں کے لیے جو ثواب اللہ کے یہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکے۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامد، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا۔ ہائے خرابی، اللہ کی نہ ماننے والے نجات نہیں پا سکتے۔ اب کیا تھا؟ ان لوگوں کا معاملہ ایسا تھا کہ قارون کو دیکھ کے تو بڑا وہ ملامت کرنے لگے، بڑی حسرت کرنے لگے، اللہ ایسا ہمیں بھی دیتا اور تو نے ان کو اتنا دے دیا اور ہمیں بھی دیتا۔ لیکن جب ان کے اوپر عذاب آیا اور قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ایسا ہو گیا، ہم تو بچ گئے، اللہ کا شکر ہے، اللہ بھی ہمیں دبا۔ تو اگر آپ ان چیزوں کی خواہش کریں جو کسی دوسرے کے پاس ہے تو پھر اس کے ان حالات کو بھی دھیان رکھیے جو اللہ ان کی نافرمانیوں ناشکری کی وجہ سے ان کے اوپر لاتا ہے۔ ہم اچھی تو لینا چاہتے ہیں اور بری سے بچنا چاہتے ہیں، تو جب آپ کسی کو فالو کریں گے، جب آپ کسی جیسا بننے کی خواہش کریں گے تو اس کی اچھائیاں بھی ملیں گی اور اس کی برائیاں بھی ملیں گی۔ ایسا مت سمجھیے گا کہ آپ کو اس کی اچھائی مل جائے گی اور اس کی برائی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کسی بڑی پوسٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو جو رتبہ ملے گا وہ ملے گا، لیکن اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ملیں گی وہ بھی آپ کو اٹھانی پڑیں گی، آپ ان سے بچ نہیں سکتے۔ وہ جو آخرت کا گھر ہے ان میں سے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور نیک انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اور جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔ اے پیغمبر، جس اللہ نے تم پر قرآن کے حکموں کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بعض گشت کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی خوب جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہا ہے؟ اے محمد، اے پیغمبر، جس اللہ نے تم پر قرآن کے حکموں کو فرض کیا ہے، قرآن میں جو کچھ لکھا ہے آپ کے لیے کرنا کمپلسری ہے، آپ کے لیے کرنا فرض ہے۔ اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، تو تم ہرگز اللہ کے نہ ماننے والوں کے مددگار نہ ہونا، اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہے روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو، مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا۔ اب مددگار نہ ہونے کا مطلب کہ وہ جو تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں ان سے ہٹ نہ جانا، ان کے مددگار مت ہو جانا۔ باقی اللہ انسانیت کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، کسی کے لیے بھی آپ مدد کریں، آپ مدد کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملات کو چھوڑ کے۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ قصص مکمل ہو گئی۔ اب ہم سورہ عنکبوت پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لیے جائے چھوڑ دیے جائیں گے؟ اب دیکھیے یہ بات کس کے لیے ہے؟ اگر آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے تو یہ انہی کے لیے تو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ سنیے، کیا یہ لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چھوڑ دیا جاؤں گا میں، مجھے بخش دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جاؤں گا؟ دوبارہ، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی آزمائش نہیں کی جائے گی تو آپ کو غلط فہمی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہاری آزمائش تو ہوگی نہیں۔ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ
ان کو ضرور معلوم کرے گا جو ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اب ایمان میں جھوٹا کون ہوگا؟ ایمان میں جھوٹا تو وہ ہوگا نا جو یہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود قرآن کے حکموں پہ نہیں چل رہا، اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں چل رہا، جب اس کو دین کے لیے آواز دی جا رہی ہے کھڑا نہیں ہو رہا، گھروں میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ اور بہت سے لوگوں سے، طاقتوں سے، چیزوں سے ڈر رہا ہے، اس کے ساتھ شریک کر رہا ہے، تو یہ اللہ ضرور معلوم کر لے گا۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو خیال یہ کرتے ہیں برا ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اور اللہ تو ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اور انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے ہم ایک بار پڑھ چکے ہیں، دوبارہ پھر آ گیا اور پھر آئے گا۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، میں یہاں پر اس حکم کے ساتھ بتا دوں کہ اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ عزت کے لائق، سب کے زیادہ فرما برداری اور سب سے زیادہ جو ریسپیکٹ ہے، ٹریبیوٹ ہے، مطلب سب کچھ چیزوں کے لائق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد، پھر کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد، پھر کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد تو کہا تمہارے والد۔ تو ماں باپ کا یہ درجہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے مخاطب، جس سے جو آپ سے مخاطب ہے، اللہ آپ سے مخاطب ہے، اگر تیرے ماں باپ تیرے پیچھے پڑیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت تجھے نہیں معلوم۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں نیک سلوک کرنے کا تو حکم دیا ہے، لیکن مان لو تمہارے ماں باپ تمہارے اس بات کے پیچھے پڑ رہے ہیں کہ بیٹا اس مورتی کو بھی ڈھوک دے لو، بیٹا چرچ بھی چل کے اور ڈھوک دے دو، بیٹا ایسا کر لو کہ اللہ کے ساتھ شریک بنا لو جس کی حقیقت آپ کو نہیں معلوم، اللہ کے علاوہ کسی کوئی ہے ہی نہیں، تو ان کا کہنا ماننا۔ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جانتا ہوں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ بتائی ہے، اپر لمٹ، کہ آپ کے ماں باپ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کر لو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کہنا نہ ماننا، لیکن سلوک آپ کو ان کے ساتھ نیک ہی کرنا ہے۔ آپ ان کو گھر سے نہیں نکال سکتے، اس بات پہ آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے، ان سے اف تک نہیں کہنا ہے، بس ان کا کہنا نہیں ماننا۔ جہاں توحید کی بات ہے، وہاں پہ جہاں دین کی بات ہے، دین کے معاملے میں نہ آپ کے ماں باپ، نہ باپ دادا، نہ مولوی صاحب، نہ پنڈت جی، کوئی بھی نہیں۔ دین کے معاملے میں صرف اللہ اور اس کے نبی، صرف اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ اور جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی تکلیف کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جو دنیا والوں کے سینوں میں ہے اللہ اسے نہیں جانتا؟ اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ اور جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ اس کے گناہ کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے وہ بوجھ بھی جو بہتان یہ باندھتے رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھ تاچھ ہوگی۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے، وہ قرآن بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 950 سال تھی۔ پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، پھر ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی کے یہاں سے روزی طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اب شکر کرنا ہے نا تو اللہ کا کر لو، شکر کرنا ہے تو اللہ کا کر لو، اسی کا شکر کرو۔ خالی اگر
اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے کھول کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ اللہ کو آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے، اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے، اور ان کو غم دینے والا عذاب، درد دینے والا عذاب ہوگا۔ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، اور اللہ نے ان کو آگ کی جلن سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو، تو دنیا کی زندگی میں آپسی دوستی کے لیے مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پس ان پر ایک لوط ایمان لائے، اور ابراہیم کہنے لگے کہ اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے، اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا بدلہ دیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی اپناتے ہو، تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ کام بہت گندا گناہ ہے، اور اس کو شروع کرنے والے لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جو عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے مردوں میں آپس میں فزیکل ریلیشن شپ بناتے تھے۔ تو اس کا عذاب جب تک یہ کام ہوتا رہے گا تب تک ان لوگوں پہ پڑتا رہے گا جنہوں نے اس کو شروع کیا تھا۔ آپ اگر کسی کام کی حمایت کرتے ہیں تو اس کام کا عذاب جب تک آپ پہ پڑتا رہتا ہے جب تک وہ کام ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ یہاں پر بتایا کہ وہ بہت بے حیائی کا کام کرتے تھے۔ اور جب لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی اپناتے ہو، تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا، کیا تم لذت کے ارادے سے آدمیوں کی طرف مائل ہوتے ہو، لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہو، اور مسافروں کی لوٹ مار کرتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں، یہاں کی رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، علاوہ ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے اور رنج نہ کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کی پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس وجہ سے کہ یہ بدکرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی سے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے جو قیامت ہے اس کے آنے کی امید رکھو، اور ملک میں فساد نہ مچاؤ۔ مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا تو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو سجا دیا، ان کے اعمال کو سجا دیے اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں گھمنڈ کرنے لگے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ تو ہم نے
ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، تو ان میں کچھ تو ایسے تھے کہ جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے کہ ان کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کو ڈبو دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہو کہ اس ایشور کے علاوہ، اس ایک شکتی کے علاوہ اور کوئی آپ کا کام کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے، یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، چاہے وہ کچھ ہی ہو، اللہ اسے جانتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اس سے تو علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ الحمدللہ ہمارا 20واں پارہ یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے کچھ چیزیں اس میں بہت کلیئر آ گئیں کہ آپ کو سوچنا اور سمجھنا تو پڑے گا۔ آپ کی صرف یہ دلیل کہ بھئی ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسا ہی کرتا پایا ہے، ہم تو یہ کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا نے یہ کام کیا ہے، کافی نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں 99% یہ مانیے کہ یہ کتاب جو ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے 99% فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم یہ مان لیں کہ 99% یہ کتاب جو ہے یہ اوپر والے کے شبد نہیں ہیں، یہ اس کی کتاب نہیں ہے، یہ باتیں اس نے نہیں کہی۔ 99% یہ مان لیجئے کہ پرلے جیسی، قیامت جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور ہم دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ میں اس بات کو آپ کے لیے فار دا سیک آف دا آرگیومنٹ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ 1% جب ہم آرگیومنٹ کی بات کریں تو 1% تو آپ میری بھی بات مانیں گے۔ 1% یہ مان لیجئے کہ یہ کتاب سچ بول رہی ہے، تو اگر آپ کی بات صحیح ہے تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، اور اگر یہ کتاب جو کہہ رہی ہے یہ صحیح ہے، تو پھر سوچئے کہ آپ کتنی بڑی غلط فہمی اور کتنے بڑے نقصان میں ہیں۔ آپ یہ نقصان افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ مرنے کے بعد جو تکلیفیں، جو سزائیں شروع ہوں گی، ان کا اینڈ نہیں ہے، ان سے آپ کہیں کبھی بھی بچیں گے نہیں، ان سے آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم 1% اگر ہمیں کوئی گنجائش ہے کسی چیز کی، تو ہم اس کی تیاری تو کریں گے، اس کو ڈھونڈیں گے تو کہ یار کہیں 1% والا کام نہیں ہو جائے۔ ہماری زندگی کے روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جو 1% پہ ہوتے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ میچ تو یہ ٹیم جیت ہی نہیں سکتی، لیکن وہ ٹیم جیت جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں سب کچھ پورا انتظام کر لیا، میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، اور اچانک کچھ ہوتا ہے اور پیسہ چلا جاتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کبھی ایکسیڈنٹ ہوگا ہی نہیں، اور ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں تیاری تو 1% کے لیے بھی کرنا پڑے گی نا۔ تو 1% کو صرف یہ جاننے کے لیے کہیں یہ 1% سچ نہ ہو، ہمیں اس کتاب میں جو لکھا ہے اسے ڈھونڈنا پڑے گا کہ واقعی میں کہیں یہ اس شکتی کی کہیں بھی بات تو نہیں ہے جس نے اس دنیا اور آسمان کو بنایا ہے، آپ کو اور مجھے بنایا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو تو صرف اس شکتی سے بات کرنی ہے اور اس قرآن کو پڑھنا ہے، اپنی زبان میں اس کو ایک بار پڑھنا ہے اور پوچھنا ہے کہ بھئی یہ سمندر کے نیچے کی بات بتا رہا ہے تو کیا پتہ اسی نے سمندر بنایا ہو، یہ آسمان کے اوپر کی بات بتا رہا ہے تو کیا پتہ اسی نے آسمان بنایا ہو۔ تو ڈھونڈنا تو پڑے گا۔ جو لوگ میڈیکل سائنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اس چیز کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب 1400 سال پہلے بتا رہی ہے کہ پہلے ایک سپرم جاتا ہے، پھر وہ خون کی بوند بنتا ہے، پھر کلوٹ بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑ بنتا ہے، پھر باڈی بنتا ہے، پھر اس میں ہڈی پیدا کی جاتی ہے، پھر اتنے ٹائم بعد اس کی شکل بنائی جاتی ہے۔ یہ کون بتا سکتا تھا 1400 سال پہلے؟ یہ وہ بتا سکتا تھا جس نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے، جس نے اس پروسیس کو بنایا ہے۔ اگر وہ بات صحیح ہے تو مرنے کے بعد عذاب کی اور جنت کی بات بھی صحیح ہے۔ جو لوگ ایسٹرونومی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے سورج کو اس کی خود کی روشنی دینے والا بنایا، ایک نور بنایا جس میں خود کی روشنی ہے اور گرمی ہے، اور ہم نے چاند کو ریفلیکشن بنایا، چمکنے والی چیز بنائی۔ تو وہ یہ بات یہ معلوم کر لیں کہ بھئی کیا واقعی میں یہ بات صحیح ہے۔ 1400 سال پہلے یہ بات کون بتا سکتا تھا؟ دونوں چیزیں روشنی دیتی ہوئی دکھتی ہیں، تو ہو سکتا ہے چاند میں بھی آپ غلط ثابت کر دیجئے، میں مان لوں گا یہ قرآن غلط ہے۔ لیکن ڈھونڈنا تو پڑے گا نا، ہمیں لاجیکل بات تو کرنی پڑے گی 1% کے لیے ہی چاہیں تو۔ ہم اپنی زندگی کو اتنی، جو لوگ جیوگرافی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کا اسٹیبلائزر بنایا تاکہ تمہارے ساتھ ہلے ڈھلے نہیں۔
تو معلوم کریں کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ 1400 سال پہلے یہ بات کون کہہ سکتا تھا؟ کوئی آدمی تو کہہ نہیں سکتا تھا. یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس شکتی نے پہاڑوں کو اور زمین کو بنایا ہے. جو لوگ جو ایکویٹک چیزیں ہوتی ہیں، سمندر ہوتے ہیں، ان میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن میں ہے، 1400 سال پہلے وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے 2 دریاؤں کو ملایا، لیکن ایسے ملایا کہ ان کا پانی ایک دوسرے میں ملتا نہیں، ایک کا پانی کھارا رہتا ہے، ایک کا پانی میٹھا رہتا ہے، اور ان کے نیچے ہم نے ایک آڑ بنا دی، ایک اوٹ بنا دی، ایک دیوار بنا دی جو ان کے پانی کو ملنے نہیں دیتی. تو کئی 100 کلومیٹر نیچے کوئی آدمی جا کے 1400 سال پہلے کیسے دیکھ سکتا تھا کہ ان کے نیچے کوئی اوٹ ہے، کوئی آڑ ہے؟ اب جا کے سائنس نے کہا کہ ان دونوں دریاؤں کے نیچے جبرالٹر سل ہے. تو جب قرآن کی اتنی باتیں ثابت ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے نا، جب قرآن کی اتنی باتیں صحیح ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کی جنت اور دوزخ، سورگ اور نرک کی بات بھی صحیح ہو. تو آپ میرے دوست ہونے کے ناطے، میرے دل میں آپ کے لیے ہمدردی محبت ہونے کے ناطے، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ آپ جنت میں جائیں اور آپ جہنم میں جائیں، اور آپ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نرک میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، کیونکہ اس میں ایسے عذاب ہیں جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے، جو برداشت نہیں کر سکتے. عذاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے، اور جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم انہیں نئی کھال عطا فرما دیں گے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. یہ بھی سائنس میں جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے سمجھنے کی بات ہے. ریسرچ کریں کہ کھال کا درد محسوس کرنے سے کیا تعلق ہے. اب جا کے سائنس کہتی ہے کہ جو پین سینسرز ہوتے ہیں جن سے تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ سکن میں ہوتے ہیں. تو یہ 1400 سال پہلے کوئی کیسے کہہ سکتا تھا؟ ایسے ایسے عذاب ہیں جو ہم بالکل بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. اس لیے آپ کو اور مجھے جنت کے قریب جانے کی کوشش کرنا چاہیے اور جہنم سے، نرک سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں نے آپ کا دوست، آپ کا ہمدرد ہونے کے ناطے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا. میرے نبی کا بھی یہی کام تھا، میرا بھی یہی تیسری ریسپانسبلٹی ہے کہ میں یہ پیغام پہنچا دوں کہ آپ کو اس کے ہر بات پر عمل کرنا ہے. زندگی تو تبھی مکمل ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے جنت کے بدلے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے. نہ MBA کرنے کے لیے، نہ انجینئرنگ، نہ MBBS، نہ کچھ اور. آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد، پرائرٹی، فرسٹ پرائرٹی جنت ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. پہلے قرآن کو اپنی زبان میں سمجھیے، جنت کے قریب جانے کی کوشش کیجیے، جہنم سے بچنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ. کیونکہ شب قدر ہے، میں آپ کو بتا دوں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو وہ شب قدر ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں ہوگی. جیسے آج 21ویں شب ہے تو آج شب قدر ہے. تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج ہم رات بھر عبادت کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیونکہ ہمیں ایک پارہ زیادہ پڑھنا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج رات میں 2 سے 3 یا 2 سے 3 کی کوشش کریں گے کہ ہم 2 سے 3 بھی ایک پارہ پڑھ لیں. اسے جو لوگ دن میں دیکھنا چاہتے ہیں یا رات میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں، تاکہ ہم 25-26 تک قرآن کے 30 پارے مکمل کر لیں. اب ہمارے 10 پارے بچیں اور انشاءاللہ ہم 5 دن میں انہیں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے میں میری مدد کیجیے. ان چیزوں کو شیئر فارورڈ اور لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ہم قرآن کے پیغام کو عام کریں، لوگوں کو جہنم سے بچائیں اور جنت کی طرف بلائیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.